سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کی بہتر معلومات کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ مضامین صحت کارکن کی نالج کے لیے اور ان کی معلومات کو بہتر بنانے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ وہ نئی معلومات حاصل کر کے عوام الناس کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکیں۔ ہیمیچوریا کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے۔ ہیمیچوریا کیا ہے؟ ہیمیچوریا یعنی کہ ریڈ بلڈ سیل یورین میں آنے لگیں تو اس کو ہیمیچوریا کہتے ہیں، یعنی کہ بلڈ کے کمپوننٹ پیشاب میں شامل ہو جائیں تو اس کو ہیمیچوریا کہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کے بارے میں بتانا چاہیں گے۔ زیادہ تر یہ وجہ جو ہے اس کی ہیمیچوریا کی اور خون جو پیشاب کے اندر شامل ہو جاتا ہے اس میں کڈنی اسٹون سب سے زیادہ کامن ہے۔ کڈنی اسٹون یعنی گردے میں کوئی پتھری بن جائے یا مثانے میں یعنی کہ یورینری بلیڈر میں کوئی پتھری بن جائے۔ اس طرح یورینری ٹریکٹ میں یعنی یورینری ٹریکٹ جو ہے کڈنی سے شروع ہو کر یوریٹر اور یورینری بلیڈر تک یورینری ٹریکٹ کہلاتا ہے۔ تو کہیں پر بھی اگر پتھری یا اسٹون بنا ہوا ہو تو وہ اس پورشن کو زخمی کر کے اور خون کی جو شریانیں ہیں ان کو زخمی کر کے اس میں سے خون نکل سکتا ہے اور وہ خون جو ہے پیشاب میں شامل ہو کے مثانے میں آتا ہے، مثانے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کی وجوہات ہیں، یورین ٹریکٹ انفیکشن کی وجہ سے بھی یہ بلڈ پیشاب میں آ سکتا ہے۔ کچھ سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہیں، کچھ جو بیماریاں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، اس میں اسٹیفلوکوکس ایپیڈرمڈس اور کچھ اور بیکٹیریا بھی شامل ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا ہے کہ بلیڈر کے اندر اسٹون اگر ہو یا کڈنی میں اسٹون ہو یا یورین ٹریکٹ میں اسٹون ہو، اس کی وجہ سے خون آ سکتا ہے پیشاب کے اندر۔ بعض دفعہ چوٹ لگنے سے، گردوں کی جگہ پہ چوٹ لگنے سے یا کسی اور یعنی کہ کنڈیشن میں جو یورینری ٹریکٹ جو راستہ ہے جس کے ذریعے جو ہے یورین جو ہے وہ پاس ہوتا ہے اس میں ڈیمیج ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی خون پیشاب میں آ سکتا ہے۔ کچھ پیراسائٹ ہیں جیسے سسٹوسومیاسس ہے۔ سسٹوسومیاسس جو ہے ایسے پیراسائٹ ہیں جو کہ یورینری بلیڈر میں موجود ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یورین کے اندر بلڈ آ سکتا ہے۔ کچھ اور کنڈیشن ایسی ہیں جس کی وجہ سے پیشاب میں خون شامل ہو سکتا ہے، جس میں بینائن فیمیلیل ہیمیچوریا ہے، پیراکزوسمل نوکٹرنل ہیموگلوبن یوریا ہے، سکل سیل ڈیزیز ہے، نیفروٹک سنڈروم میں فیبرونائڈ نیکروسس ہے، الرجی ہے، رینل وین ہائپرٹینشن ہے، مارچ ہیمیچوریا ہے، ایتھلیٹک نیفرائٹس ہے۔ گلومرولونیفرائٹس کی وجہ سے بھی خون شامل ہو سکتا ہے۔ کچھ میڈیسن بھی اگر دی جاتی ہیں اس کی وجہ سے بھی ہیمیچوریا ہو سکتا ہے، جس میں سلفونامائڈس ہیں، کوئنین ہیں، ریفامپسن ہیں۔ یہ میڈیسن اگر اس کے استعمال سے بھی خون آ سکتا ہے۔ ڈائگنوسس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ یورین ڈیٹیل رپورٹ ایگزامینیشن کی جائیں۔ اس میں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ یورین کے اندر کتنا بلڈ موجود ہے، اور اس کے ساتھ اگر پس بھی آ رہی ہے تو اس میں انفیکشن کے چانسز ہو سکتے ہیں، اور اگر اس کے ساتھ بیکٹیریا بھی نظر آئیں تو بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ڈیٹیل ایگزامینیشن سے بہرحال کافی معلومات ہو جاتی ہیں، اور یورین کلچر بھی کر لینا چاہیے۔ یورین کلچر سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بیکٹیریا موجود ہے تو وہ کون سے بیکٹیریا ہیں اور کون سی میڈیسن ان کو ختم کر سکتی ہیں۔ تو کلچر سینسیٹیوٹی ٹیسٹ جو ہے یورین کا کیا جائے تو اس سے بہتر معلومات ہو کر اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ سب سے آسان طریقہ ہے جس کے ذریعے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اسٹون موجود ہیں اور کس جگہ پر موجود ہیں،
اس کے علاوہ ایکس رے ایگزامینیشن ہے. ایکس رے ایگزامینیشن میں کڈنی اسٹون صاف ستھرے نظر آ سکتے ہیں اور سی ٹی ایکسین ایگزامینیشن ہے. کچھ بڑی عمر کے لوگوں میں سسٹوسکوپی یا بائیپسی لینے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ خاص طور پر اگر بلیڈر کینسر ہے یا پروسٹیٹ کینسر ہے، ان کنڈیشن میں سسٹوسکوپی اور بائیپسی کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے ڈائگنوسس کی جا سکتی ہے.